بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون او کما قال۔ نماز کو قائم کرتے رہو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ او کما قال، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں نے سورہ عنکبوت سے آیت نمبر 45 آپ کے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے کا ایک فلسفہ اور اس کا ایک عظیم مقصد بھی بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے، منکرات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر، یہ نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کا ذکر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل
اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ فرمایا ثم بر الوالدین، پھر دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا۔ گویا کہ بخاری شریف کی اس حدیث کی روح سے سب سے افضل عمل انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کر سکتا ہے اور جو کرتا ہے، جس کے کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جس سے غافل ہے، اور وہ نماز ہے۔ اور نماز بھی جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کے وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرنا، اور یہ سب سے افضل عمل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ نماز کو قائم کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کو کھڑا کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کو سیدھا کھڑا کر دینا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا وقت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو ادا کرنا، اور خشوع خضوع سے ادا کرنا۔ اور پھر چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا، اے میرے صحابہ، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میں سے کسی کا گھر ہو اور اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو جس کا پانی بڑا شفاف چلتی نہر ہو، اور وہ گھر والا اس اپنے گھر سے نکلے اس نہر میں 5 دفعہ غسل کرے، غسل کرتا ہے پھر گھر میں چلا جاتا ہے، پھر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، میل کچیل اتارتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، 5 دفعہ دن میں وہ غسل کرتا ہے، اس میں نہاتا ہے۔ حل یبقی من درنہ شیء، 5 دفعہ روزانہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول، گھر بھی اس کا نہر کے کنارے پر ہے، نہر اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے، نہاتا بھی 5 مرتبہ ہے، تو میل کچیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال ہے 5 نمازیں پڑھنے والے نمازی کی اور مسلمان کی، کہ جو 5 دفعہ نہانے والا جس طرح میل کچیل سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 دفعہ نماز پڑھنے والا وہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ انسان سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے، جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پت جھڑ کے خزاں کے موسم میں باہر نکلے،
اور آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا اور اس کو ہلکا سا ہلایا، اور جب ہلایا پتجھڑ کا موسم تھا، موسم خزاں تھا، وہ ٹہنی پتوں سے بھری ہوئی تھی، یوں ہی تھوڑا سا اس کو ہلایا، سارے پتے گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ مثال ہے نمازی کی کہ جو بندہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح یہ ٹہنی پتوں سے صاف ہو گئی ہے، سارے پتے اس کے جھڑ گئے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ اس عمل سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نماز کا ایک اور فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا، آج دیکھیں ہم مسجد سے نکلتے ہیں اور اگر سامنے کوئی خاتون آ جائے تو اس کی طرف بھی نظریں اٹھ جاتی ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہیں کم بھی تولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دودھ میں اشیاء میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی نماز ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور جب ہماری نماز ہمیں گناہ سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے نہیں روکتی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو پھر اللہ کا فرمان ہی غلط ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ نماز تو گناہ سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے والا نمازی وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کم بھی تولتا ہے، اور بھائی کا حق بھی کھاتا ہے، کسی سے دغا اور فراڈ بھی کرتا ہے، اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، اور پھر حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اس کی صرف ایک عادت ہے۔ جس طرح بندے کی کوئی عادت ہے کہ جب تک وہ بندہ اپنی محفل میں نہ بیٹھے، کوئی کام نہ کرے، کسی جگہ پر نہ جائے، تو کھلاڑی ہوتے ہیں جب تک وہ کھیل نہ لیں، اور ہوٹلنگ کرنے والے جب تک وہ ہوٹلنگ نہ کر لیں۔ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، خبریں سننے والوں کو چسکا ہوتا ہے، جب تک خبریں نہ سن لیں ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ تو جس طرح یہ دنیا کی عادتیں ہیں، سمجھ لیں کہ اسی طرح ایک عادت نماز کی ہے۔ بس صرف حاضری ہے کہ مسجد میں جانا ہے، الٹے سیدھے ہونا ہے، اور نماز کی روح سے غافل ہے، نماز کی روح کو اس نے حاصل نہیں کیا، جیسے حق تھا ویسے نماز ادا ہی نہیں کی، اللہ کی رضا مقصد ہی نہیں تھی، کوئی اور مقصد تھا۔ اور پھر تو جب ایسی نماز ہوگی تو پھر نماز کے ساتھ ساتھ جو نماز کا فلسفہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا کام تو ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے۔ اگر نماز ان کاموں سے نہیں روکتی تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور پھر بس اوقات ویسے پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ
انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر کچھ ایسی احادیث اور واقعات بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھی اور ہماری نماز کیسی ہے۔ ویسے میں نے کئی دفعہ بیان کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک جنگ میں زخمی ہو گئے، اور جراح نے، جو آپریشن کرنے والا ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہوتا ہے، نیزہ اندر رہ گیا، اور جراح نے کہا کہ یہ تو آپریشن کرنا پڑے گا اور چیر پھاڑ کر کے وہ نیزہ نکالنا پڑے گا، اور جو بالا اندر چلا گیا ہے اس کو پھر ہی نکلے گا، ورنہ تو یہ ویسے تو تکلیف بھی بہت ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور تم نے جو کرنا ہے وہ کر کے میرا وہ جو نیزہ ہے، وہ میرا بھالا جو اندر جسم میں گیا ہوا، اس کو نکال دو۔ تو جراح نے دوران نماز حضرت علی المرتضیٰ نے 2 رکعتوں کا آغاز کر دیا، اور جراح نے وہ چیر پھاڑ کر کے زخم کو تھوڑا سا کھول کر اندر سے نکال لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے، جراح سے مخاطب ہوئے، کہا میں نے کہا تھا کہ نماز کے دوران وہ بھالا نیزے کا وہ نکال لینا، تم نے نکالے نہیں۔ کہا وہ میں نے تو جب نماز تم نے شروع کی تھی میں نے تو اسی وقت ہی نکال لیا تھا۔ کہا اچھا، یہ نمازیں تھیں، اور ہماری نماز کیا ہے؟ ایک مچھر بیٹھتا ہے، مکھی بیٹھتی ہے، تھوڑی سی خارش ہوتی ہے تو ہمارے تو ہاتھ سارے جسم پر وہ ماشاءاللہ سیر و سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور خوب گھومتے ہیں۔ ایک ہاتھ ادھر آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، بعض اوقات مجبوراً ہم دونوں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی تو یہ حالت ہے، اور پھر دوران نماز ہماری نظریں کہاں جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے کہ میرے دائیں کون کھڑا ہوا، میرے بائیں کون کھڑا ہوا، میرے آگے سے کون گزرا، میرے جو ہے نا وہ کون پھر رہا ہے، ہماری تو نظریں بھی دوسروں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے دوران ادھر ادھر جھانکتا ہے، ہاں اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی نظریں نماز میں سجدے والی جگہ پر نہیں ہیں، کیونکہ نماز میں نظر وہ سجدے والی جگہ پر ہی ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ اس کی نظر کو ویسے ہی نہ ہمیشہ کے لیے لے جائے کہ اس نے نماز میں ادھر ادھر دیکھا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جھانک رہا ہے، اس نے نظروں کو سجدے والی جگہ پر نہیں گاڑا۔ ہاں میں بیان کر رہا تھا غنیۃ الطالبین کے حوالے سے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے کہ ایک دن ایسا ہوا، انبیاء تو ویسے ہی عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن ایک دن کوئی ایسا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام، اور دوران بعض اوقات بندے کا معمول ہوتا ہے، میں نے تہجد پڑھنی اتنی رکھتے ہیں، لیکن مشکل ہو جاتا ہے، نیند بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات عشاء کی نماز فرض ہے، پڑھتے ہیں، وہ شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن تنگی آ جاتی ہے، انسان ہے، نیند آ جاتی ہے، اس میں نیند کے جھونکے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ساری رات عبادت کرتے رہے، اور نیند قریب بھی نہ آئی، اور عبادت کا بھی خوب مزہ آیا، اور جب صبح ہوئی خوش ہوئے ابراہیم، خوشی میں کہا اللہ تو کتنا عظیم رب ہے، کہ کتنا عظیم رب ہے کہ تیری میں عبادت کرتا رہا،
اور میں تھکا ہی نہیں ہوں، اور میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں کہ تیری عبادت کرتا رہا۔ اب بتائیں اس میں کون سی بات غلط ہے؟ ہاں، صبح ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی مسافر کو، مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے تھے۔ تو صبح ناشتہ لے کے گھر سے نکلے، کوئی کھانا کھانے والا نہ ملا، ایک جگہ پر راستے پر بیٹھے رہے، کوئی بھی نہ آیا، کھانا کھانے والا کوئی، ناشتہ کرنے والا کوئی نہ آیا۔ تھوڑی کافی ٹائم گزرا تو دو فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانے کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا راستے سے ہٹ کے ذرا ادھر ایک چشمہ ہے، چشمہ پانی والا، وہاں چلتے ہیں، چشمے پہ بیٹھتے ہیں، پانی کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور کھانا بھی کھا لیں گے۔ وہاں گئے تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت شرمندگی ہوئی جب چشمہ وہ چل ہی نہیں رہا تھا، وہ خشک ہو چکا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا بھی قبول نہ کی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم دعا کرو۔ فرشتے ایک نے دعا کی تو اللہ نے وہ چشمہ جاری کر دیا، اور دوسرے نے دعا کی تو پریشر پورا اس کا ہو گیا، جیسے پورا وہ تاپ سے پھوٹتا ہے چشمہ، اس کا پانی دور تک ابل کے وہ گر رہا تھا۔ اور اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اصل میں ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، ہم فرشتے ہیں، کھانا تو ہم نے کھانا نہیں ہے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، نہ ہم نے پانی پینا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو رات آپ نے گزاری ہے، آپ نے اپنے رب کی تعریف کی، یہ تو اچھا کیا، لیکن آپ کے دل میں یہ بھی گمنڈ آ گیا، تھوڑا سا فخر سا آ گیا۔ اللہ اکبر، جد الانبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ تیرے دل میں جو بات آئی ہے کہ میں کتنا عظیم ہوں، اللہ بھی کتنا بڑا ہے، میں بھی کتنا عظیم ہوں کہ اللہ اس عظیم رب کی عبادت کر رہا ہوں، تیرے دل میں یہ جو بات آئی ہے، اس سے تیرا رب تو اس سے روٹھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری نمازیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی نماز ہے، اور نماز بھی ساری رات کی ہے، اور مزہ بھی خوب اٹھایا۔ تو پھر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، وہ اسی طرح ایک امام ہے، محدثین کے امام ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں، امام ابن سیرین۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی کا جو دور ہے یہ 5ویں صدی ہجری ہے۔ اللہ کے نبی، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 1100 کو فوت ہوئے، تو یہ پیر عبد القادر جیلانی 430، اب 1444 سے شروع ہو گیا، 1444، وہ 400، گویا کہ آج سے تقریباً 1010 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، 1000 سال پرانے ہیں یہ۔ اور انہوں نے وہ ایک اور واقعہ لکھا امام ابن سیرین علیہ الرحمہ کا، کہ امام ابن سیرین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہوتا ہے نا، اب ایک جھٹکا سا بندہ میری طرح کا ہو اور اس کو کوئی کہے چلو بھی ہم نے کسی وزیر سے ملنا ہے، دنیا دار بندے ایسا ہوتا ہے، اور یا ڈی سی سے ملنا ہے، یا کسی وہ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، تو وہ جھٹکا سا بندہ وہ ڈر جاتا ہے، وہ کانپتا بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں، کیونکہ بڑا ہے، تو پتہ جج ہے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، ڈی سی ہے کہیں دفتر سے نہ نکال دے، یہ وزیر ہے پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا، پتہ نہیں وہ میرا اس کو کھڑا ہونے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، یا اس کی مہمان نوازی میں کھانے پینے کا انداز، شاید کوئی چیز میری ناپسند آ گئی تو مجھے وہ نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھے، یا میرے وہ خلاف ہی نہ ہو جائے، میرے حق میں فیصلہ ہی نہ کرے، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کس کی عدالت ہے؟
ایک عام بندے کا دفتر ہے، ایک عام بندے ہماری طرح کا ہی وہ بندہ ہے، ہماری طرح کا ہی وہ انسان ہے کہ اس کے دفتر میں ہم کانپتے ہیں، اس کے سامنے بات کرنی ہو، جو بات ہم نے بڑی یاد کی ہوتی ہے، اس طرح میں نے ترتیب سے اپنا کیس پیش کرنا ہے، اپنا مدعا پیش کرنا ہے، اور وہ بات کا سارا سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ترتیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا اس کا ہوا، ڈر، خوف، ہیبت ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے وہ ہماری طرح کا، کھاتا ہے ہماری طرح، پیتا ہے ہماری طرح، زندگی گزارتا ہے ہماری طرح، اس کے شب و روز ہماری طرح، ضروریات ہماری طرح، شاید پڑھا بھی ہم سے کم ہو، لیکن اللہ میرے پیارے بھائیوں، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب کائنات ہے، اور جو انسان کی حرکات و سکنات اس کے قبضے میں ہیں، کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا، اور اس کے حضور ہم کھڑے ہوں تو ہمارا جسم کانپے بھی نہ ہو، ہماری توجہ بھی پوری اس اللہ کی طرف نہ ہو، تو پھر وہ نماز نہیں ہے، وہ عادت ہے، عادت۔ جیسے ہماری دوسری عادتیں ہیں زندگی کی، ویسے ہی ایک یہ بھی عادت ہے، دیکھنے میں ذرا اچھی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہ نماز، پھر اس نماز سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پہ انسان بے ایمانی بھی کرے گا، برائی بھی کرے گا، نظریں بھی اٹھیں گی محرمات کی طرف، غیر محرم عورتوں کی طرف نظریں بھی اٹھیں گی، اور پھر وہ موبائل پہ بے حیائی بھی دیکھے گا، اس کو بری نہیں لگے گی، اور کسی مسلمان کا احساس بھی نہیں آئے گا۔ ہمسائے کا حقوق، والدین کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز کا فلسفہ ہے نا، بے حیائی برائی سے روکتی ہے، تو پھر اس کی نماز کاہے کی نہیں ہے۔ ہاں، حضرت امام ابن سیرین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، خون خشک ہو جاتا، کہ اتنے بڑے بارگاہ، اتنے بڑے کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، اس کے حضور میری حاضری ہے، کہیں یہ حاضری ریجیکٹ نہ ہو جائے، کہیں یہ حاضری اللہ میری ناقبول نہ کر دے، کہیں اللہ کو میرا کھڑا ہونا ناپسند نہ ہو جائے، میرا جھکنا ناپسند نہ ہو جائے، کہ اتنے بڑے مالک کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہ محدثین کا علم تھا۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ جہاں نمازوں کی پابندی کی یہ بہت ضرورت ہے، اور وہیں پر نمازوں کی درستگی کی بھی ضرورت ہے، نمازوں کو نمازیں بنانا، یہ بھی صحابہ اکرام، ائمہ اعظام اور محدثین اعظام کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قریب شور بھی ہو رہا ہوتا ان کے کانوں میں، وہ اللہ سے اپنی ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے، کوئی بات کرتا، کوئی کلام کرتا، کوئی آواز دیتا، ان کے کانوں میں کوئی آواز داخل نہیں ہوتی تھی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا قریب کوئی بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اگرچہ نمازی کے قریب بات کرنا یہ منع ہے، نماز پڑھنے والے کے قریب قرآن کی تلاوت ہم یہ کرتے ہیں، میں بھی شامل ہوں، نماز پڑھنے والے کے قریب قرآن بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ ہے کہ نماز قریب نماز پڑھ رہا ہے، بلند آواز سے بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کی نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ نماز تو قرآن تو آہستہ بھی پڑھ لے گا، اس کا تلاوت اس وقت تو اتنا ہی ملے گا۔ ہاں، اکیلا بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، مزے لے لے کے جیسے مرضی پڑھے قرآن، اونچی پڑھے، آہستہ پڑھے، جیسے مرضی پڑھے، لیکن جب قریب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو قرآن کی بلند آواز سے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ یہ شہید غزوہ احزاب ہیں، میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ ان کی وہ رگ ایک زخمی ہو گئی تھی غزوہ احزاب میں،
انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، بنو قریظہ کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا، اور وہ خود اپنی نماز کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی ہے جس کو ختم کرنے سے پہلے میرے دل میں دنیا کا خیال آیا ہو۔ میں نے کبھی کوئی ایسی نماز آج تک نہیں پڑھی کہ نماز ختم ہونے سے دوران نماز دنیا کا خیال آ گیا ہو۔ یہ کون صحابی رسول بیان کرتے ہیں جن کے فوت ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد کی وفات سے رب کا عرش کانپ اٹھا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد جو تو نے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کیا، یہی فیصلہ تو خالق کائنات نے آسمانوں پر کیا ہے۔ ایسا سعد بن معاذ، نماز کیسی تھی؟ فیصلہ ایسے نہیں ہو گیا کہ جو فیصلہ سعد نے زمین پر کیا وہ رب نے آسمانوں عرشوں پر بیٹھ کے کیا، ایسے نہیں ہوا۔ جب اس رب سے ملاقات کرتے تھے حضرت سعد، جب اس اپنے رب سے ملاقات کرتے تھے تو دنیا کا خیال قریب بھی نہیں آتا تھا۔ جب تک نماز میں رہتے پھر اللہ کی طرف ہی توجہ ہوتی تھی اور اللہ کی طرف ہی سارا دھیان ہوتا تھا۔ اور پھر شیخ مجاہد علیہ الرحمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، یہ عبداللہ بن زبیر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، اور یہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے لکڑی کا کوئی ستون زمین میں پیوست کیا اگاڑا ہوا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا تھا انسان کھڑے ہے۔ اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا سارا، ہم تو جھوم بھی رہے ہوتے ہیں، ہماری تو ساری باڈی ہل رہی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح ساکت ہوتے تھے، سیدھے کھڑے ہوتے تھے، پرسکون ہوتے تھے جیسے لکڑی کا کوئی ستون زمین میں گاڑا ہوا ہے، بندہ نہیں کھڑا، ستون لکڑی کھڑی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ بن زبیر وہی ہیں جنہوں نے حجاج کا بھی مقابلہ کی، جنہوں نے اپنی ماں اسماء سے کہا تھا، یہ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہوں نے اپنی ماں اسماء سے کہا تھا، اسماء کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ کی بہن ہے، کہا تھا حجاج بڑا ظالم ہے، اب وہ مکہ میں اپنی فوجوں کو داخل کر رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ بیت اللہ سے بھی مجھے گرفتار کر لے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ ظالم ہے اور وہ غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے میری لاش کا مسئلہ کرے گا، مکہ کے چوک میں لٹکائے گا، بے حرمتی کرے گا۔ ماں نے کہا تھا اسماء نے عبداللہ بن زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عبداللہ اگر تو حق پر ہے، اگر تو نہ حق ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جا، کتنے صحابہ کی جانیں تو نے اپنے پیچھے کھڑا کر کے ان کو قربان کیا ہے، شہید کروایا ہے حجاج کے مقابلے میں، اور اگر تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں حق پر ہوں تو پھر سن، مرے ہوئے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور تو جب مکہ کے بازار میں لٹک رہا ہوگا تیری لاش، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیٹا زندہ بھی شاہ سوار تھا، مرا ہوا بھی شاہ سوار ہے، زندہ بھی اونچائی تھا اور آج بھی اونچائی ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز جب پڑھتے تھے تو کیسی پڑھتے تھے؟ جیسے لکڑی کا ستون جو ہے نا وہ گاڑا ہوا ہے۔ اور یہ میں محدثین کے واقعات آپ کو ان کی نمازیں بیان کر رہا ہوں۔ اور مسلم بن یسار ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک مکان کو آگ لگ گئی اور لوگوں کو خبر ہوئی، انہوں نے آ کے آگ بجھائی، سارا مکان جل گیا، اور ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے مکان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہوا، لوگوں کا ہجوم دیکھا، کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ کہا میں تو اپنے رب سے ملاقات کر رہا تھا۔ کہا ذرا سارا مکان جل گیا ہے، ہم نے آگ بجھائی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، میں جس مکان میں نماز پڑھ رہا ہوں وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ کیسی نمازیں تھیں۔ اور حضرت عبداللہ غزنوی، اللہ اکبر،
دو عبداللہ ایسے گزرے، میں ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ نماز جماعت کروا رہے ہیں، مسجد کی صحن میں جماعت کروا رہے ہیں، اور آسمان سے بارش آئی، اور بارش بھی مستعار شدید آئی، اور کپڑے بھی سارے بھیگ گئے، خود بھی بھیگ گئے، اور زمین پر کیچڑ بھی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، نماز ویسے ہی نبی پڑھائی جیسی نماز وہ روٹین میں پڑھتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا پیشانی وہ کیچڑ سے بھیگی ہوئی ہے، لت پت ہے، مٹی سے مٹی لگی ہوئی ہے، کیچڑ گارا لگا ہوا ہے۔ کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے بارش ہوئی ہے؟ کہا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہوئی ہے۔ جب رب سے ملاقات ہو تو پھر ایسی ملاقات ہو۔ اللہ، یہاں دنیا کے دو اگر وہ یار دوست بیٹھ جائیں اپنی باتیں کرنے کے لیے، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے دائیں کیا ہو رہا ہے بائیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی دوستیاں، یاریاں، دوستیاں۔ اور یہ رب سے ملاقات ہو تو ہمیں ساری خبر ہوتی ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر، اور اس رب کی طرف، اس یار کی طرف، اس محبوب کی طرف ہماری توجہ بھی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دلوں میں دنیا کی محبت ہے۔ آج ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی۔ آج ہم نمازی بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، فحاشی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اور ہمارے جو ہے معاملات بھی درست نہیں ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں درست کریں انشاءاللہ۔ یہ نماز کا طریقہ میں خطبوں میں شروع کروں گا، تو انشاءاللہ ہم نے مل جل کے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اپنے عقائد کو بہتر کرنا ہے، دنیا بھی پرسکون گزرے، اور جب اللہ سے ملاقات ہو، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو۔